السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایکسیرا، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج ہم انشاءاللہ دی ایمانز اینڈ کلماز کی جو ہماری سیریز سٹارٹ ہوئی تھی، تو آج ہم انشاءاللہ دی کلماز اینڈ ایمانز سیریز کی جو ہے وہ کلاس 6 میں ہے، اور اس میں ہم انشاءاللہ جو ہے وہ آج چھٹا کلمہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو دی کلماز اینڈ ایمان سیریز کے 2 پارٹ تھے۔ پارٹ 1 میں ہم نے کلماز کو پڑھنا ہے، اور پارٹ 2 میں ہم نے ایمانز کو ڈسکس کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا جو ہے نا پارٹ 1 آج مکمل ہو جائے گا، یہ اس کی آخری کلاس ہے، کلاس 6۔ تو اس سے پہلے ہم الحمدللہ ایکسیرا من فضل ربی 5 کلمے پڑھ چکے ہیں: کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، کلمہ تمجید، کلمہ توحید اور کلمہ استغفار۔ امید ہے آپ کو یہ 5 کے 5 کلمے جو ہے وہ اچھے سے سمجھ میں آئے ہوں گے۔ ہم نے ان 5 کلموں کو جو ہے وہ یعنی قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان کو جانا تھا، اور ان کی وضاحت کو دیکھا تھا، تاکہ ہمیں یہ چیزیں جب سمجھ آئیں تو اتھینٹسٹی کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ میں آئیں، اور جب ہم اس پر عمل کریں تو عمل کرتے وقت کوئی ڈاؤٹ ہمارے دل میں نہ رہے، الحمدللہ ایکسیرا۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسی سیریز کو کنٹینیو کرتے ہوئے کلاس 6 یعنی کہ جو کہ پارٹ 1 کی لاسٹ کلاس ہے، تو ہم کلمہ رد کفر پڑھیں گے۔ کلمہ رد کفر جو ہے یہ کلمہ ایمان کی حفاظت اور کفر و شرک سے جو ہے وہ برات کا اعلان ہے، الحمدللہ ایکسیرا۔ تو یہ ہم جب ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی، یعنی کہ ہم ہر طرح کے کفر سے، شرک سے، جھوٹے معبودوں سے اور باطل عقیدوں کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں ان کلمات کے ذریعے سے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ صرف اللہ کو ہی واحد معبود جو ہے وہ ماننا ہے، اور ہم مانتے بھی ہیں۔ تو جیسے ہم نے کلمہ طیبہ میں اس چیز کا اقرار کر دیا تھا، پھر ہم نے اس کی شہادت جو ہے وہ گواہی دی تھی، گواہی دینے کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ یعنی حمد بیان کی تھی، اس کے بعد ہم نے رب تعالیٰ کے اکیلا ہونے کو سمجھا تھا، اور اس کو دل سے جو ہے وہ مانا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اپنے تمام گناہوں کی توبہ کی، استغفار کیا، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا، ہم اس چیز سے جو ہے وہ روشناس ہو گئے کہ رب تعالیٰ ایک ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ تو ہم نے ان تمام باتوں کو جو ہے وہ سمجھ لیا۔ تو رد کفر کلمہ کا پھر کیا معنی ہو سکتا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ یہ تمام چیزیں ہم نے مان لی ہیں، ہم ان کا اقرار کر چکے ہیں، اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم جو کفر ہے نا، کفر اور جو شرک ہے اس کا رد کر رہے ہیں، اس کا جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آج ہم کلمہ رد کفر کو یعنی پڑھیں گے، اور اس کو پڑھنے سے پہلے ہم رب تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ نافع علم عطا کرے، اور ہمیں ایسا باعمل انسان بنا دے جو یعنی جو عمل کرے تو وہ قبولیت کے درجے تک پہنچ جائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، رزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ تو کلمہ رد کفر کو سمجھنے سے پہلے ہم کلمہ رد کفر کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے عربی کو، اس کے ترجمے کو اردو میں اور انگلش میں سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر میں آپ کو سمجھاؤں گی، اس کے مختلف حصے بنائے ہیں تاکہ یہ بات آپ کو زیادہ اچھا سمجھ میں آ جائے۔ لیکن اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب ہم نے جو کلمات ہم نے کیے ہیں ان کو جب ہم نے مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے نا، تو اس سے بات ایک تو زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے، اور دوسری یہ کہ آپ بھولیں گی نہیں، آپ کو بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ فنگر ٹپس پر یاد رہیں گے۔ اور اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی آپ ایک نئے انداز سے جو ہے وہ یعنی کلمات کو سیکھ رہی ہیں، کلمات کو پڑھ رہی ہیں، تو آپ نے کومنٹ سیکشن میں آ کر لازمی اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کرنا ہے، تاکہ آپ کے ایکسپیرینس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ۔ تو آج ہم پڑھ لیتے ہیں کلمہ رد کفر کو، اس کی عربی کو، اس کے اردو ترجمے کو اور اس کے انگلش کو۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ۔ تو
تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں کہ میں کسی چیز کو تیرا شریک ٹھہراؤں جبکہ میں جانتا ہوں، اور جو میں نہیں جانتا اس پر تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے توبہ کی کفر، شرک، جھوٹ، غیبت، بدعت، چغلی، بے حیائی، بہتان اور سب گناہوں سے برات کا اظہار کیا۔ میں نے اسلام قبول کیا اور اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ O Allah, I seek refuge in you from associating anything with you knowingly and ask forgiveness for what I do unknowingly. I repent, I renounce disbelief, polytheism, lies, backbiting, innovation, slander, immorality, falsehood, and all sins. I submit to Islam and I declare that there is no God except Allah, and Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam is the messenger of Allah. Alhamdulillah کثیرا۔ تو اس کلمے کو ہم دیکھتے ہیں، ہم نے ان کلمات کو 4 حصوں میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا ہے۔ جو پہلا پارٹ ہے اس میں ہم پڑھیں گے اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ، ٹھیک ہے۔ پارٹ 2 ہے وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ، اور پارٹ 3 ہے تُبْتُ عَنْهُ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكِذْبِ وَالْغِيبَةِ وَالْبِدْعَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْفَوَاحِشِ وَالْبُهْتَانِ وَالْمَعَاصِي كُلِّهَا۔ پارٹ 4 ہے وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کا اگر ہم اس کے پارٹ 1 کی ڈیٹیل کی بات کریں، سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کلمہ رد کفر کا کیا معنی ہے۔ رد کفر کا معنی ہے کفر مٹانا۔ کفر مٹانا یعنی کفر سے انکار کرنا، شرک سے انکار کرنا ردی کفر کہلاتا ہے۔ آپ اسے رد کفر بھی پڑھ سکتے ہیں، ردی کفر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اسے رد کفر کہتی ہیں تو یہ ایک مجہول طریقہ ہو سکتا ہے۔ اردو میں اگر اکارڈنگ ٹو اردو دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن عربک میں دیکھا جائے تو رد کفر جو ہے وہ مجہول طریقہ ہو جائے گا۔ اگر معروف طریقے کی بات کی جائے تو ردی کفر آپ پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے، لیکن مطلب سیم رہے گا۔ آپ ردی کفر اس کو بولیں یا رد کفر کہہ لیں۔ اب اگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس سینس میں جو ہے وہ یہ کلمات ادا کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں پارٹ 1 کی ڈیٹیل انشاءاللہ، ہم پھر پارٹ 2، پارٹ 3 اینڈ پارٹ 4 کو 1 بائی 1 کر کے جو ہے وہ سمجھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پارٹ 1 میں ہم نے پڑھنا ہے اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی چیز کو تیرا شریک ٹھہراؤں جبکہ میں جانتا ہوں۔ دیکھیں، یہاں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم شعوری طور پر شرک سے بچیں گے۔ ہم جو ہے وہ جان بوجھ کر جو ہے یہ یعنی کبھی بھی کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے۔ ہم یہاں پہ یہ وعدہ کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، کیونکہ دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال دیتی ہوں۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا، اور تو ہم چاہتے ہیں کہ جس سے ہم محبت کر رہے ہیں وہ ہم سے محبت کرے پلٹ کر، اور اگر ایسا ہو یعنی وہ پلٹ کر ہم سے محبت بھی کرے، محبت کا اظہار بھی کرے، لیکن ہم پھر وہاں پہ بھی شراکت جو ہے نا، ایک انسان جو ہے وہ شراکت کو یعنی تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ دیکھیں محبت کا تقاضا یہی ہوتا ہے۔ اور رب تعالیٰ تو اتنے عظیم عظمت والے اور اتنے بلند و بالا ہمارے رب تعالیٰ ہیں، تو آپ یہ سوچیں وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے،
वो रब जिसने ये पूरा जहान तख्लीक किया है, तो आप कैसे ये चीज़ सोच सकते हैं कि हम रब ताला के जो है वो बराबर इक्वालिटी पर लाकर किसी को भी खड़ा कर देना, नाउज़ुबिल्लाह, हम ऐसा नहीं कर सकते। इनफैक्ट हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला के बराबर नहीं ठहरा सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। हम कह के आ चुके हैं, पहले ही हमने इन कलमात का एतराफ़ कर लिया है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मुकाम से जो है रब ताला के मुकाम तक यानी बराबर तक लेकर चले जाते हैं। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला का मुकाम, अल्लाह ताला के बराबर कोई नहीं है, अल्लाह ताला का हमसर कोई नहीं है। हम किसी को भी जो है वो रब ताला के बराबर यानी शरीक जो है वो नहीं ठहरा सकते। सबसे पहली बात ही यही है। यहाँ से हम सच में जो है वो मुसलमान होते हैं जब हम ये बात कहते हैं कि अल्लाह ताला वाहिद है और अल्लाह ताला के बराबर कोई नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह है। अल्लाह ने तमाम कायनात को तख्लीक किया, इंसान को तख्लीक किया, जितने भी जो है वो आलम हैं सबको जो है वो तख्लीक किया। जहान यानी मुख्तलिफ जहान है, कुछ जहान जैसे कि एक दुनिया ही जहान है, तो हम इसलिए कहते हैं ना कि रब्बुल आलमीन, जो कि तमाम जहानों का रब है। तो मुख्तलिफ जहान है, हमें कुछ जहान तो पता ही नहीं है कि कहाँ पे है। तो कुछ हैवानात हैं, इंसान हैं, इसके अलावा आप देख लें जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जो परिंदे, उड़ने वाले परिंदे हैं, चलने वाले और रेंगने वाले जानवर हैं, सब देखें मुख्तलिफ कैटेगरीज है ना, डिफरेंट वैरायटीज़ है। तो इस सब जो है इनके अलग अलग जहान हैं और कुछ जहान जो हमें पता भी नहीं है। अगर हम देखें आसमान पर गौर करें तो आसमान में हमें इतने सितारे और इतना कुछ जो है यानी मिल्की वेज और बहुत कुछ है। तो ये एक अलग जहान है, ये ज़मीन एक अलग जहान है और इसके अलावा जितने भी जो है वो प्लैनेट्स हैं वो उनका एक अलग जहान है। हमें नहीं पता इन चीज़ों का, रब ताला खूब जानने वाले हैं। तो हमने शऊरी तौर पर शिर्क से जो है वो बचना है, हमने शिर्क नहीं करना और हमने यानी कि जानबूझकर जो है वो कभी भी शिर्क नहीं करना। जानबूझकर शिर्क क्या होता है कि हमें पता है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के बराबर कोई नहीं है, अल्लाह के हमसर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई ये करता है तो वो कुफर करता है। कुफर यानी काफिर, वो इनकार कर रहा है इस चीज़ का, तो हम उसको कहते हैं काफिर। जो रब ताला को के बराबर शिर्क करते हैं यानी बराबर जो है वो शरीक ठहराते हैं, वो काफिर कहलाता है। तो हमें इस चीज़ से बचना है। और देखें जो शिर्क है ना वो बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान पाक में भी बल्कि आया है इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, सूरह लुक़मान आयत में 13 है कि बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है। यहाँ पे अगर आप इस आयत पर देखें तो बहुत ताकीद के साथ कहा गया है, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कहा गया है कि बेशक शिर्क वो अलबत्ता बहुत ही बड़ा यानी बहुत ही अजीम, बहुत ही बड़ा जो है गुनाह है और जुल्म है। तो जब एक इंसान शराकत जो है वो तस्लीम नहीं करता, शराकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो रब जिसने पूरी कायनात को बनाया, वो रब जिसने मुख्तलिफ तख्लीकात की, तो कैसे हम तसव्वुर कर सकते हैं कि रब ताला इस चीज़ को जो है वो बर्दाश्त करेंगे? नहीं ना। जब एक इंसान के अंदर जो है वो ये होता है कि ये चीज़ मेरी है, इसी तरह से हम अल्लाह ताला की मिसाल किसी भी शय से नहीं दे सकते। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ इंसान से, क्योंकि हम इंसान हैं तो हमें इंसान की ज़ुबान हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आती है अगर हम इंसानों की एग्जाम्पल देते हैं। इस वजह से मैं आपको इंसान की एग्जाम्पल दे रही हूँ। और इसके अलावा अल्लाह की मसल कोई चीज़ नहीं है। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये एक पॉइंट देना चाह रही हूँ कि आप इस पॉइंट पर सोचें कि जब एक इंसान अपनी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता तो हम कैसे सोच लेते हैं कि रब ताला जो है हम रब ताला के बराबर किसी को ठहराएंगे और रब ताला हमें जो है कुछ नहीं कहेंगे। देखिए
جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں، چھوٹے کرتے ہیں، بڑے کرتے ہیں، سب گناہوں کی معافی ہے. آپ کو اگر معافی مانگتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اگر کوئی شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ شرک کر رہا تھا تو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ جو کافر ہے، جس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، جس نے اللہ تعالیٰ کو کبھی ایک مانا ہی نہیں، جو شرک کرتا ہے، برابر ٹھہراتا ہے، کسی اور خداؤں کو مانتا ہے، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو کیونکہ رب تعالیٰ نے یہ چیز قرآن پاک میں مینشن کر دی ہے کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، اور رب تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کرنے والے ہیں، عادل ہیں. ہم نے یہ پوائنٹ بھی جو ہے وہ پانچویں کلمہ استغفار جو ہے وہ ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ رب تعالیٰ عادل ہے، انصاف کرنے والے ہیں. تو جو انسان جیسے اعمال لے کر جائے گا، اس کو اس کے اعمال کے مطابق جو ہے وہ اجر و ثواب جو ہوگا، اور جو سزا و جزا ہوگی وہ اس کو ملے گی. ٹھیک ہے. تو قرآن پاک میں جو کہ آیا ہے کہ الشرک لظلم عظیم، اور اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں کافی جگہ پہ یہ چیزیں یعنی یہ پوائنٹ سمجھ میں آئے گا جہاں پہ مینشن کر دیا گیا ہے کہ ہم نے شرک نہیں کرنا. ہمارا یہ ہے کہ اگر ہم سب سے پہلے تو مسلمان ہونا ضروری ہے نا، مسلمان ہوں گے تو ہی اسلام کو سمجھ پائیں گے. تو شرک نہیں کرنا، نمبر 1 شرک نہیں کرنا. الحمدللہ اگر آپ کو ان تمام جو ہے وہ تعلیمات سے جو بھی آپ کا لرننگ پوائنٹ ہے، آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے، وہ آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی آپ سے جڑیں اور دوسرے لوگ بھی آپ کے ایکسپیرینس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے.